یہ قصہ ہے سن 2006 کا، جب دنیا بھر کے بڑے بڑے سائنسدان اپنی ریسرچ میں مصروف تھے کہ اچانک ایک تشویشناک خبر سامنے آئی۔ ہمارے ایٹماسفیئر میں ایک زہریلی گیس کی مقدار تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ یہ گیس تھی میتھین، جو عام کاربن ڈائی آکسائیڈ سے کئی گنا زیادہ طاقتور گرین ہاؤس گیس سمجھی جاتی ہے۔ یہ زمین کے گرد ایک کمبل کی طرح لپٹ جاتی ہے، گرمی کو باہر جانے سے روکتی ہے اور ماحول کو تیزی سے گرم کر دیتی ہے۔ شروع میں خیال آیا کہ یہ اضافہ شاید انسانوں کی پیدا کردہ آلودگی کا نتیجہ ہے، لیکن تحقیق آگے بڑھی تو حقائق نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ اضافہ کسی فیکٹری یا گاڑی کے دھوئیں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک قدرتی راز کے باعث ہو رہا تھا، جو زمین صدیوں سے اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی۔ سائنسدان جانتے تھے کہ زمین کی تاریخ میں میتھین کی مقدار کبھی کبھار اچانک بڑھ جاتی ہے۔ یہ اضافہ عام طور پر ہر 1,00,000 سال بعد ہوتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ برفانی دور ختم ہونے والا ہے اور زمین دوبارہ گرم ہونے لگتی ہے۔ اس حقیقت کا پتہ ہمیں برفانی خطوں جیسے انٹارکٹیکا اور گرین لینڈ سے ملتا ہے۔ وہاں ہر سال جمی برف اپنی تہہ میں اس وقت کی ہوا کو قید کر لیتی ہے۔ ہزاروں سال بعد جب سائنسدان گہری ڈرلنگ کر کے برف کے سلنڈر نما ٹکڑے نکالتے ہیں تو وہ ماضی کے موسم اور گیسوں کی مقدار کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہی آئس کور سے معلوم ہوا کہ زمین کی تاریخ میں ہر 1,00,000 سال میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب میتھین کی مقدار اچانک بہت بڑھ جاتی ہے اور برف تیزی سے پگھلنے لگتی ہے۔ لیکن 2006 کی صورتحال عجیب تھی، کیونکہ آخری بار ایسا اضافہ 12,000 سال پہلے ہوا تھا، جب پچھلا برفانی دور ختم ہوا تھا۔ پھر اتنی جلدی یہ سب دوبارہ کیوں ہو رہا تھا؟ ہم اس وقت زمین کے جس دور میں ہیں، اسے کوئٹرنری پیریڈ کہا جاتا ہے، جو 25,00,000 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ پہلا حصہ پیلیسٹوسین ایپک کہلاتا ہے، جس میں بار بار برفانی ادوار آتے رہے، اور دوسرا حصہ ہولوسین ایپک ہے، جو 12,000 سال پہلے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ ہولوسین میں موسم نسبتاً گرم اور مستحکم رہا، جس کی وجہ سے انسانوں نے زراعت شروع کی، بستیاں بسائیں اور تہذیبیں قائم کی۔ لیکن ٹیکنیکل طور پر ہم اب بھی برفانی دور میں ہیں، کیونکہ زمین کے قطبین پر اب بھی برف موجود ہے، اگرچہ وہ پہلے جتنی وسیع نہیں رہی۔ سائنسدانوں کے مطابق برفانی ادوار کے ختم ہونے کے 3 بڑے اسباب ہیں، جنہیں ملنکووچ سائیکلز کہا جاتا ہے۔ پہلا ہے ایسنٹرسٹی، یعنی زمین کا سورج کے گرد مدار کبھی گول اور کبھی بے سوئی ہو جانا، جس سے سورج کی روشنی کی مقدار بدل جاتی ہے۔ دوسرا ہے ایکسل ٹلٹ، یعنی زمین کا جھکاؤ جو وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے اور پولز پر گرمی بڑھا کر برف کو تیزی سے پگھلاتا ہے۔ تیسرا ہے پریشن، یعنی زمین کے محور کا ہلنا، جو موسموں کے وقت کو بدل دیتا ہے۔ یہ تینوں عوامل مل کر برف پگھلانے اور زمین کو گرم کرنے کا عمل شروع کرتے ہیں۔ جب برف کم ہوتی ہے تو اس کے نیچے موجود گہری مٹی یا سمندر زیادہ سورج کی گرمی جذب کرتے ہیں، مزید برف پگھلتے ہی، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ساتھ ہی زمین کے اندر قید گیسیں جیسے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور میتھین آزاد ہو کر ماحول کو مزید گرم کر دیتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 2006 میں میتھین کی مقدار میں اچانک اضافہ کیوں ہوا؟ 19ویں صدی میں جب قدرتی گیس کی صنعت بڑھی تو میتھین کے اخراج میں اضافہ ہوا، لیکن 1990 کی دہائی تک یہ بڑھوتری رک گئی تھی۔ پھر اچانک یہ نیا اضافہ کہاں سے آیا؟ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ میتھین صرف انسانی سرگرمیوں سے ہی نہیں، بلکہ قدرتی طور پر بھی بنتی ہے۔ یہ گیس برفانی زمین یعنی پرمافرسٹ اور سمندروں کے نیچے قید رہتی ہے، اور جیسے ہی برف پگھلتی ہے یہ گیس آزاد ہو جاتی ہے۔ جدید سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے سائنسدان یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ میتھین کہاں سے نکل رہی ہے۔ سیٹلائٹ سے ایک خاص ویلیونٹ کی لیزر بیم زمین پر بھیجی جاتی ہے، جسے صرف میتھین گیس ہی جذب کر سکتی ہے۔ جہاں یہ روشنی واپس سیٹلائٹ تک نہیں پہنچتی، وہاں میتھین کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس طریقے سے دنیا بھر کا میتھین کا ایک نقشہ بنایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایران میں ایک بڑے کچرے کے ڈھیر کے اوپر اتنا بڑا میتھین بادل ملا، جو ہر سال 73,440 ٹن گیس خارج کر رہا ہے، جو تقریباً 180 بوئنگ جمبو جیٹ طیاروں کے وزن کے برابر ہے۔ ترکمانستان میں تیل اور گیس کے مقامات سے ہر گھنٹے 40,000 کلوگرام میتھین فضا میں شامل ہو رہی ہے، لیکن سب سے بڑی مقدار ان جنگلات سے آ رہی ہے جو پرمافرسٹ پر قائم تھے۔
जैसे ही ये बर्फ पिघलती है, जमीन के अंदर दफन पुराने फॉसिल्स तेजी से गल सड़कर मीथेन छोड़ देते हैं। इस गैस का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक बार ये फजा में चली जाए तो इसे वापस इकट्ठा करना तकरीबन नामुमकिन है। लैंडफिल या गैस फील्ड्स में तो इसे काबू करके तवानाई में बदला जा सकता है, लेकिन जंगलात में ये मुमकिन नहीं। बाज़ जदीद लैंडफिल्स में मीथेन को तवानाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, जो मीथेन से कम नुकसानदेह है। फजा में मीथेन तकरीबन 10 साल रहती है और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बुखारात में बदल जाती है, लेकिन इस दौरान ये जमीन के दर्जे हरारत में खतरनाक हद तक इजाफा कर सकती है। जमीन की तारीख में जब भी मीथेन की मिकदार इतनी बढ़ी है, वो बर्फानी दौर के खात्मे का वक्त था, लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है, क्योंकि ग्लेशियर्स पहले ही बड़ी हद तक पिघल चुके हैं और अब इतने ज्यादा मीथेन लेवल्स पहले कभी नहीं देखे गए। ये सवाल अब भी बाकी है कि आया ये इस बात का इशारा है कि जमीन एक नए गर्म दौर में दाखिल हो रही है, या फिर हम किसी नए बर्फानी दौर के दहाने पर खड़े हैं। साइंसदानों के पास इस सूरत हाल का कोई वाज़ेह तारीखी हवाला नहीं, इसलिए हतमी पेशगोई करना मुश्किल है। अगर ये इजाफा कुदरती अमल का हिस्सा है तो इसे रोकना हमारे बस में नहीं, लेकिन एक बात तय है कि ये तब्दीली आने वाले वक्त में हमारी जमीन के मुस्तकबिल को बदल कर रख सकती है, और शायद ये गैस आने वाले कल की सबसे बड़ी कहानी लिखने जा रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।